تو لیلۃ القدر کے تعلق سے جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، میں چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لیلۃ القدر کی اہمیت بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اور آپ کے فرامین مبارک کو، تو اس رات کی قدر کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایک فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے اجر اور ثواب کی نیت سے اس رات عبادت کی تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ گویا سارے خیر سے محروم رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے عطا ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی عبادتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے عابد کا ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے کہ جو 1000 مہینے تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہ کی، اس نے عبادت کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 برس تک ایک فرد جہاد میں مصروف رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو آپ کا دل پریشان ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں تو یہ کیسے اتنی عبادت کر سکیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے کہ باقی لوگوں کی، پچھلی قوموں کی، امتوں کی اور اتنی زیادہ عمریں ہوتی تھی اور وہ عبادت میں گزارتے تھے، تو ہم کیسے اللہ کی بندگی اس انداز سے کر سکیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ عظیم نعمت، وہ عظیم رات عطا کر دی جس کے عجائبات بے شمار ہیں۔ زینب، اس کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر ایک دل پر اس کے عجائبات کھلتے ہیں، مگر ہر ایک کا جیسے روح جدا، چشمے جدا، ان کی پیاس جدا، بعینی ہر ایک کے لیے عطائیں جدا ہیں۔ اب وہ جو اللہ کے حسن اور تجلیات کو دیکھنے کے خواہش مند رہتے ہیں، وہ تو ہر خواہش کا روزہ رکھتے ہیں، ہر تمنا کا روزہ رکھتے ہیں، ہر ایک محبت کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ چند دنوں کی بات نہیں ہوتی، صرف رمضان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے تو عمر ایسے گزاری ہوتی ہے۔ ان پر جب شب قدر اپنے انعامات، اپنی تجلیات کھولتی ہے تو ان کو صاحب ولایت بنا دیتی ہے، ان کو قربت کی تجلیات عطا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اور زیادہ ان کو ان کے درجات میں بلندی آتی ہے، مگر عام فرد بھی محروم نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں، رمضان المبارک شروع ہوا، پہلا عشر رحمت کا تھا۔ اب بہت سارے ایسے تھے جن سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، رحمت کے عشرے میں آئے تو اس عشرے کی وجہ سے، رحمتوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو آگے بڑھتے ہیں، جب ایک شخص پاک صاف ہو گیا تو اب کیا ہوتا ہے، اب وہ روزہ رکھتا ہے، اب تراویح پڑھتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، باطنی طور پر وہ روحانی طور پر بلندیوں کو پا رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، جب رمضان کا آخری عشرہ آ گیا تو ایک افراد جو روزہ دار ہیں، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جنہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، اب باطنی طور پر وہ کتنی بلندیوں پر جا چکے ہیں۔ پھر جب شب قدر جیسی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں اپنی قربت کی تجلیات یوں عطا فرماتا ہے کہ وہ صاحب ولایت اور صاحب مقام رضا پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سبحان